أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين یا رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید. الحمدللہ آج پروگرام نمبر 185 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے سورۃ المائدہ آیات 69 تا 72 کا. انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے الحمدللہ قاری سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز بھی فرما دیا ہے. روزانہ کی طرح آج بھی ہمارے اسٹوڈیوز میں ہمارے نوجوان ساتھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. قرآن اکیڈمی کراچی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. آئیے انہیں خوش آمدید کہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے بیٹا خیریت سے آپ لوگ؟ الحمدللہ ماشاءاللہ. جی ناظرین کرام ہم سب کی ترغیب و تشویق کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک فرمان آئیے قرآن سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے قرآن کریم کے مطابق فیصلہ کیا تو اس نے عدل کیا. جامع ترمذی کی روایت ہے. آپ کے علم ہے کہ ایک طویل خطبہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فضیلت قرآن کے حوالے سے جس کا ایک ایک جملہ روزانہ ہم سمجھ رہے ہیں. آج جو قیمتی جملہ ہے وہ یہ ہے جس نے قرآن کریم کے مطابق فیصلہ کیا تو اس نے عدل کیا. کیوں؟ اللہ کی ذات العدل یا العادل ہے اور اللہ کے کلام میں بھی عدل ہے اور اس کلام کے مطابق جو فیصلہ کیا جائے گا وہ فیصلہ بھی عدل پر مبنی ہوگا. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے نجی معاملات، گھریلو معاملات، حتیٰ کہ ریاستی امور تک کو عادلانہ تعلیمات جو رب کائنات نے عطا فرمائی قرآن حکیم میں ان کے مطابق انجام دیں. ناظرین کرام بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ سمجھتے ہیں. سورۃ المائدہ آیات 69 تا 72 کا ترجمہ پیش خدمت ہے. ارشاد ہوا بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور جو صابی ہیں اور جو نصارہ ہیں، جو کوئی ایمان لایا اللہ اور آخرت کے دن پر اور اس نے عمل کیا اچھا تو نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اور ہم نے لیا تھا وعدہ بنی اسرائیل سے اور ہم نے بھیجے تھے ان کی طرف رسول، تو جب کبھی آئے ان کے پاس کوئی رسول وہ حکم لے کر جسے ناپسند کیا ان کے نفسوں نے، تو انبیاء کے ایک گروہ کو انہوں نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو قتل کر دیا اور وہ سمجھے کہ اس سے کوئی خرابی پیدا نہ ہوگی تو وہ اندھے اور بہرے بن گئے.
پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور پھر اندھے اور بہرے بن گئے ان میں سے اکثر، اور اللہ دیکھنے والا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ یقیناً کافر ہوئے وہ جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ ہے ہی مسیح یعنی مریم کا بیٹا، حالانکہ خود مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا اے بنی اسرائیل عبادت کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ بلا شبہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورۃ المائدہ آیات 69 تا 72 کا۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج کی زیر مطالعہ آیات کے ترجمے کے بعد ربط آیات کو سمجھتے ہیں۔ گزشتہ آیات اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا باہمی تعلق کیا کہلاتا ہے بھائی؟ ربط آیات، ٹھیک ہے، یاد ہو گیا؟ پوچھ لیا کروں گا کبھی کبھی، ٹھیک ہے۔ چلیے ربط آیات کی طرف چلتے ہیں۔ لکھا ہے گزشتہ آیت میں اہل کتاب کو اللہ کی عطا کردہ ہدایت سے روگردانی پر تنبیہ تھی۔ روگردانی کے مطلب منہ پھیر لینا، خلاف ورزی کرنا۔ تو اہل کتاب کے جرائم کا بیان بھی جاری، اور انہوں نے جو اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا اس پر انہیں تنبیہ کی گئی تھی۔ اب کیا ہے؟ لکھا ہے اب اہل ایمان اور دیگر فرقوں کو ایمان اور نیک اعمال کی ترغیب دی جا رہی ہے، یعنی کہ ایمان خالی قبول کرنا کافی نہیں بلکہ اس کے تقاضوں پر عمل کرنا، اس کی بھی دعوت دی جا رہی ہے۔ ناظرین کرام، ربط آیات کے بعد تعارف کا سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں مختصراً ہم یہ جانتے ہیں کہ جو باتیں تشریح میں آگے سمجھیں گے ان کا مختصر خاکہ یا جائزہ کیا ہے۔ تعارف کے ذیل میں 3 باتیں۔ سب سے پہلی بات نجات کی شرائط کا بیان، کنہیں نجات ملے گی، کنہیں کامیابی ملے گی، ان کی شرائط کا ذکر ہے۔ دوسرا نقطہ ہے تعارف کے ذیل میں بنی اسرائیل کا شریعت کے ساتھ بغاوت کا بیان۔ آپ کو یاد ہوگا اس صورت میں شریعت کے نفاذ پر بہت زیادہ زور دیا گیا اور بنی اسرائیل کے کرتوتوں کا بار بار اور ان کے جرائم کا بار بار ذکر آ رہا ہے۔ چنانچہ لکھا ہے تعارف کے ذیل میں بنی اسرائیل کا شریعت کے ساتھ بغاوت کا بیان۔ تیسری اور آخری بات تعارف کے ذیل میں ہمارے سامنے اسکرین پر عیسائیوں کے کفریہ عقیدے کی تردید، گاڈ انکارنیشن، حلول کا تصور، خدا عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں آگیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ان غلط عقیدوں کا رد کیا گیا۔ ناظرین کرام، تعارف کے بعد چلتے ہیں تجزیے کی طرف۔ جی بھائی، تجزیے میں کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ آج کی آیات میں جو مضامین پڑھے جائیں گے ان کا ماشاءاللہ۔ آج کی آیات میں جو مضامین ہم پڑھیں گے تو ہر آیت میں کیا موضوع ہوتا ہے، کیا سب ٹاپک ہوتا ہے، اس کو ہم تجزیے کے ذیل میں سمجھتے ہیں ماشاءاللہ۔ جی ناظرین کرام، سورۃ المائدہ آیات 69 تا 72 کا تجزیہ پیش خدمت ہے۔ سب سے پہلے سورۃ المائدہ آیت نمبر 69، صرف کسی گروہ سے نسبت نجات کے لیے کافی نہیں۔ کوئی کہ ہم فلاں گروہ میں ہیں، فلاں گروہ میں پیدا ہوئے، فلاں کی نسل میں پیدا ہوئے، محض اس بنیاد پر نجات نہیں ملے گی۔ اس کے بعد سورۃ المائدہ آیت 70 تا 71، اہل کتاب کا شریعت کے بجائے خواہشات نفس کی پیروی کا بیان۔ اللہ کی کتاب کے مقابلے میں نفس کی خواہشات کو انہوں نے ترجیح دی، اس کا تذکرہ آئے گا۔ آخری آیت آج ہم سمجھیں گے سورۃ المائدہ آیت نمبر 72 انشاءاللہ۔ مشرک کے لیے جنت حرام ہے، مشرکوں کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا، یہ تذکرہ آئے گا۔ ناظرین کرام، الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ، ربط آیات، تعارف و تجزیہ کا بیان مکمل ہوا۔ اس کے بعد چلتے ہیں اب ترجمے اور تشریح کی طرف ہر آیت کے۔ سب سے پہلے سورۃ المائدہ آیت نمبر 69، آئیے اس کا مطالعہ شروع کریں۔ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 69 ہے، آئیے کرتے ہیں اس کا ترجمہ۔ ارشاد ہوا بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور جو صابی ہیں اور جو نصارہ ہیں، جو کوئی ایمان لایا اللہ اور آخرت کے دن پر اور اس نے عمل کیا اچھا، تو نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ ناظرین کرام، یہ ہوا ترجمہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 69 کا۔ اب آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ تشریح میں ہمارے سامنے لکھا گیا ہے دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں عرب میں 4 گروہ تھے جو کسی نہ کسی رنگ میں اخروی زندگی کے قائل تھے۔ اخروی زندگی، آخرت کی زندگی، ٹھیک ہے۔ 4 گروہ کون کون سے آگے لکھا ہے؟ یہ 4 گروہ اہل ایمان، یہودی، صابی اور نصرانی تھے۔ اہل ایمان سے مراد مسلمان ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، اور یہود واضح ہیں، نصرانی واضح۔ صابی، ان کا ذکر پہلے بھی آیا تھا سورۃ البقرہ آیت نمبر 62 میں۔ جو گفتگو ابھی چل رہی ہے نوٹ کیجئے گا، یہ گفتگو سورۃ البقرہ آیت نمبر 62 میں بھی آ چکی ہے، 62 میں، کلیئر۔ اور یہاں صابی یہ کون لوگ ہیں؟ ایک رائے ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام سے اپنی نسبت جوڑتے تھے، بعد میں ستارہ پرستی اور اس طرح کے شرک میں مبتلا ہو گئے، مگر ان کے ہاں بھی کوئی تصور آخرت کے حوالے سے موجود تھا،
اور ایک رائے کہ یہ اپنے آپ کو جوڑتے تھے کس سے؟ ابراہیم علیہ السلام کی طرف۔ یوں 4 گروہ ہو گئے، اہل ایمان، یہودی، صابی اور نصرانی۔ یہ 4 گروہ عرب میں موجود تھے اور آخرت کے حوالے سے کوئی نہ کوئی تصور اور عقیدہ رکھتے تھے۔ آگے لکھا ہے نجات اخروی کا دار و مدار کسی خاص گروہ سے منسلک ہونے کی نفی۔ کوئی کہے میں فلاں گروپ میں ہوں، میں فلاں کے قبیلے میں ہوں، میں فلاں کی پارٹی میں ہوں، میں فلاں کے فرقے میں ہوں، میں فلاں کی نسل میں ہوں، میں فلاں کی اولاد میں ہوں، اس بنیاد پر کسی کو نجات نہیں ملے گی۔ آگے مزید لکھا ہے نجات کے لیے اللہ کی رضا جوئی اور آخرت کی فلاح کے حصول کے لیے اچھے اعمال کرنے کا بیان۔ ایمان بھی لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور عمل بھی نیک کرے۔ ایمان بھی اور عمل صالح ہونا چاہیے۔ 2 بنیادی شرائط یہاں پر بیان ہو رہی ہیں۔ اگلا نقطہ لکھا ہے آنے والے خطرے کا خوف نہ ہو اور گزشتہ واقعات پر غم نہ ہونے کا بیان۔ آنے والے خطرے کا خوف نہ ہو، یہ مستقبل ہے، اور گزشتہ واقعات پر غم نہ ہو، یہ کیا ہے؟ ماضی۔ تو نہ ماضی کے واقعات پر غم، نہ مستقبل کے حوالے سے کوئی خوف۔ کن کے لیے؟ جو یہ شرائط پوری کرے، ایمان اور نیک اعمال کی شرائط پوری کرنے والوں کے لیے نہ مستقبل میں کوئی خوف، نہ ماضی کا کوئی غم ہوگا۔ اگلا نقطہ لکھا ہے تصور وحدت ادیان کی نفی۔ اس کو تھوڑا سمجھیں گے۔ ناظرین کرام غور کیجئے گا، یہ موضوع ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 62، سورۃ البقرہ آیت نمبر 62 میں بھی بات آئی، ابھی المائدہ آیت 69 میں یہ بات آ رہی ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ ہاں بس یہودی بھی، عیسائی بھی، یہ بھی وہ بھی، اللہ کو مانو، آخرت کو مانو، عمل لے کر وہ کافی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس آیت میں رسالت کا ذکر نہیں، بظاہر تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں یہ بھی، اور البقرہ کی 62 بھی بظاہر نہیں، وہاں بھی تفصیل بیان کی تھی، یہاں بھی تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ غور کیجئے گا، ناظرین کرام نوٹ کیجئے گا، قرآن کی کسی ایک آیت کی بنیاد پر کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ قرآن کی کسی ایک آیت کی بنیاد پر کوئی حتمی فیصلہ قائم نہیں کیا جائے گا، بلکہ تمام متعلقہ آیات کو سامنے رکھا جائے گا۔ اسی قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 8 میں ہم نے سمجھا تھا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم آخرت پر ایمان لائے، اللہ فرماتے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتے ان کا کوئی ایمان ہی نہیں ہے۔ کون سا ایمان مسنگ ہے؟ رسالت پر ایمان۔ اس آیت کو بنیاد بنا کر کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ اور آخرت پر ایمان کافی ہے، رسالت کا کوئی مسئلہ نہیں۔ کوئی موسیٰ علیہ السلام کو مانے، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو مانے، کوئی کسی کو مانے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور البقرہ آیت نمبر 8 میں کیا ہے؟ اللہ کو ماننے کا دعویٰ ہے، آخرت کو ماننے کا دعویٰ ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایمان نہیں۔ کون سا ایمان مسنگ ہے؟ رسالت والا۔ ناظرین کرام باقی تفصیل کئی مرتبہ آ چکی۔ اب مسلم وہ ہوگا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول مانے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بالفرض اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے آئیں تو مجھے مانے بغیر ان کو بھی کوئی گزارا نہیں ہوگا، کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے آگے لکھا ہے تصور وحدت ادیان کی نفی۔ کیا مطلب؟ کہ سب کو ملا کر ایک ہی بنا لو، ایسا تو نہیں ہو سکتا، سب کو ملا کر ایک بن نہیں سکتا۔ حق حق ہے اور باطل باطل ہے، لا تلبسوا الحق بالباطل، حق اور باطل کو گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے۔ اصل نقطہ کیا ہے وہ آگے لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانے بغیر اب کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو کون سا ایمان مطلوب ہے؟ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول مانتے ہوئے اختیار کیا جائے۔ کون سا عمل مطلوب ہے؟ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم کے مطابق ہو، تب کامیابی ملے گی، تب خوف ختم ہوگا، تب غم سے نجات ملے گی۔ اللہ ہمیں اسی عقیدے پر رہنے اور اسی تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ناظرین کرام اس کے بعد سورۃ المائدہ آیت نمبر 70 ہے، آئیے اس کا مطالعہ شروع کریں۔ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 70 ہے، آئیے کرتے اس کا ترجمہ۔ ارشاد ہوا اور ہم نے لیا تھا وعدہ بنی اسرائیل سے اور ہم نے بھیجے تھے ان کی طرف رسول، تو جب کبھی آئے ان کے پاس کوئی رسول وہ حکم لے کر جسے ناپسند کیا ان کے نفسوں نے، تو انبیاء کے گروہ کو انہوں نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو قتل کر دیا۔ ناظرین کرام یہ ترجمہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 70 کا۔ بنی اسرائیل کے حوالے سے گفتگو جاری ہے، انشاءاللہ اس آیت کی تشریح آپ کے سامنے پیش کریں گے ایک وقفے کے بعد۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम बसीरतुल कुरान में खुश आमदीद। वक्फे से पहले आयत नंबर 70 का तर्जुमा आपकी खिदमत में पेश किया गया। बात को आगे बढ़ाते हैं, इसी आयत की तशरीह की तरफ चलते हैं। बनी इसराइल का तस्करा आ रहा है, उनकी हरकतों का, करतूतों का बयान है। आइए तशरीह की तरफ चलते हैं। पहला नुक्ता हमारे सामने तशरीह के हवाले से मौजूद है स्क्रीन पर। बनी इसराइल की मुज़म्मत का बयान, फिर वही बात, उनके जराइम और करतूतों पर उनको सरजनिश की गई है। सरजनिश समझते हैं ना, डांट डपट की जा रही, क्लियर है। उनकी हरकतों पर उनकी सज़ा का जिक्र आता है, इसको सरजनिश कहा जाता है। जी लिखा आगे दूसरे नुक्ते में, इनसे अल्लाह ताला और अंबिया की बातों पर अमल पैरा होने के पुख्ता अहद लिए जाने का बयान। अल्लाह ने इससे पुख्ता अहद लिया था कि अल्लाह की और रसूलों की इताअत करेंगे, पैगम्बरों की लाई हुई तालीम पर अमल करेंगे। आगे लिखा है, इन्होंने अपनी ख्वाहिशात को शरीयत पर मुकद्दम रखा, बजाय इसके कि शरीयत के ताबे होते, शरीयत को अपनी ख्वाहिशात के ताबे कर डाला इन लोगों ने। अच्छा, अब ये हरकतें जो उन्होंने की, अल्लाह ताला किस्से कहानी के तौर पर तो बयान नहीं कर रहे ना। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से पूछूं अल्लाह क्यों बयान कर रहे हैं हमारे लिए, तो क्या आप क्या जवाब देंगे? जी शाबाश, जी अकील। हमारे लिए हिदायत कि हम भी ऐसा ना काम ना करें, हमारी हिदायत के लिए कि हम ये हरकतें ना करें। बिल्कुल सही बात है। अब सवाल का भी बीच में भी हो सकता है, ठीक है, क्लियर है ना। चलिए, तो अब ये अल्लाह ने क्यों बयान किया? हमारी सबक आमोजी और रहनुमाई के लिए। आगे चलते हैं। बनी इसराइल का अंबिया की लाई हुई शरीयत पसंद न आने पर बाज़ अंबिया को झुटलाने और बाज़ को शहीद कर देने का बयान। ये है इन लोगों की घिनौनी हरकतें जिनका कुरान जिक्र करे कि न सिर्फ ये कि अंबिया को झुटलाया, बल्कि कई अंबिया को इन्होंने शहीद भी कर डाला। ये है तारीख़ बनी इसराइल। नाज़रीन किराम गौर कीजिए, किताब को मानने वाले, पैगम्बर को मानने वाले, मगर क्या हुआ, दुनिया की मोहब्बत में गरक हुए और डूबे तो पैगम्बरों को रद्द भी किया और बाज़ अंबिया को शहीद तक कर डाला। ये इनकी हरकतें हैं माजी में, जो कुरान हमारे सामने बयान कर रहा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सूरतुल माइदा आयत नंबर 71 का मुताला शुरू करते हैं। रब्बुल आलमीन की तरफ से इरशाद हुआ, व हसीबू अल्लाह तकून फितनतुन फअमू वसम्मू थुम्मा ताबल्लाहु अलैहिम थुम्मा अमू वसम्मू कसीरुम मिनहुम वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून। सूरतुल माइदा आयत नंबर 71 है। आइए करते हैं इसका तर्जुमा। इरशाद हुआ, और वो समझे कि इससे कोई खराबी पैदा न होगी तो वो अंधे और बहरे बन गए, फिर अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की और फिर अंधे और बहरे बन गए उनमें से अक्सर, और अल्लाह देखने वाला है जो वो कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, ये तर्जुमा है सूरतुल माइदा आयत नंबर 71 का। फिर उनकी हरकतों का, बनी इसराइल के करतूतों का जिक्र जारी है। आइए इस आयत की तशरीह की तरफ चलते हैं। सबसे पहला नुक्ता इस आयत की तशरीह में लिखा गया है, बनी इसराइल के जराइम पर फौरी गिरफ्त न करने पर उनके और ज्यादा जरी होने का बयान। जरी होना, बहादुर बनना, जसारत करना। अल्लाह ताला की ये रहमत है कि अल्लाह ताला गुनाहों पर फौरन नहीं पकड़ता और अल्लाह ताला सारे गुनाहों पर पकड़ नहीं फरमाता। लेकिन ये ढील देने का मकसद क्या होता है कि बंदा रुजू कर ले, पलट आए, वापस कर ले, माशाअल्लाह। लेकिन इनका मामला क्या हुआ कि कोई पकड़ तो होती नहीं और जरी हो गए और बहादुर हो गए और गुनाहों के अंदर आगे बढ़ते चले गए। ये इनकी हरकतों का जिक्र है। नाज़रीन किराम, हम भी शायद कभी महसूस करते कुछ हो तो नहीं रहा, चलो 2 गुना और कर लो, 4 गुना और कर लो। अल्लाह ऐसी जसारत से हम सब की हिफाजत फरमाए। अगला नुक्ता इस आयत की तशरीह में लिखा गया है, उनके बातिल गुमान का रद्द कि उनके गुनाहों के एवज उन्हें सज़ा न होगी। क्या समझते थे कुछ भी नहीं होगा, तो उनके इस बातिल गुमान का रद्द किया गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि गुनाह करोगे तो सज़ा मिलकर रहेगी। नाज़रीन किराम, दुनिया में बहुत से कवानीन हैं जो मादी कवानीन हैं, जो कि फ़िज़िकल लॉज हैं। जहर का प्याला एक आदमी पीता है, मौत वाक़ई हो जाती, ठीक है ना। छलांग लगाता है 10वीं मंजिल से, टांग टूटती है, मर जाता है। ये क्या है? फ़िज़िकल लॉ। लेकिन कुछ होते हैं मेटाफिज़िकल लॉज, अखलाकी कवानीन, उनका नतीजा फ़ौरन सामने नहीं आता। झूठ बोलते हैं, ज़बान पे छाला आता है, नहीं आता ना, लेकिन झूठ है तो गलत है ना, सज़ा तो मिलेगी इसकी। अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये जो अपने गुमाने बातिल में मुब्तला हो गया कि कुछ भी नहीं होगा, ऐसा नहीं, बल्कि सज़ा मिलकर रहेगी। अगला नुक्ता इस आयत की तशरीह में, उनका हक देखने से अंधे और सुनने से बहरे हो जाने का बयान। आंखें तो थी, दुनिया खूब देखते थे, हक नहीं देखते थे। कान थे, दुनिया की बातें खूब सुनते थे, हक सुनने को तैयार नहीं होते थे। नाज़रीन किराम, ये सलाहियतें आज अल्लाह ने हमें भी दी। क्या हम अपनी इस सलाहियतों को, हक को देखने, हक को कबूल करने, हक को सुनने, हक को बयान करने में इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अल्लाह ताला इस सलाहियतों के बारे में सवाल करेंगे। सूरह बनी इसराइल में आता है,
इन्न समा वल बसरा वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसूला। ये समात है, बसारत, सुनना और देखने की सलाहियत, ये समात है, बसारत है, दिलो दिमाग की सलाहियतें हैं, अल्लाह इनके बारे में सवाल करेंगे। आखिरी नुक्ता इस आयत की तशरीह में लिखा गया, वक्त आने पर उनका मुहासबा करने का बयान। अल्लाह तो सबको जानता है ना, और अल्लाह का ये जानना, अल्लाह का ये इल्म रखना, इसका बयान बार बार कुरान में क्यों आता है कि कल पेशी होगी और कल अकाउंटेबिलिटी होगी, कल हिसाब किताब होगा। अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाब यसीरा, ए अल्लाह हम सबके हिसाब को आसान फरमा दीजिए। नाज़रीन किराम, इसके बाद सूरतुल माइदा आयत नंबर 72 है, आज के मुताले के एतबार से आखिरी आयत। आइए इसका मुताला शुरू करें। रब्बुल आलमीन की तरफ से इरशाद हुआ, लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह वल मसीह इब्नु मरियम व क़ाल अल मसीह या बनी इसराईल अब्दुल्लाह रब्बी व रब्बकुम इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नत व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। सूरतुल माइदा आयत नंबर 72। आइए करते हैं इसका तर्जुमा। इरशाद हुआ, यकीनन काफिर हुए वो जिन्होंने कहा कि बेशक अल्लाह है मसीह यानी मरियम का बेटा, हालांकि खुद मसीह अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, ए बनी इसराइल इबादत करो अल्लाह की जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। बिलाशुबा जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया तो अल्लाह ने उस पर जन्नत को हराम कर दिया है और उसका ठिकाना जहन्नम है और जालिमों के लिए कोई मददगार नहीं होगा। नाज़रीन किराम, ये तर्जुमा सूरतुल माइदा आयत नंबर 72 का। आइए इस आयत की तशरीह की तरफ चलते हैं। शिर्क की नफ़ी का बयान आया और शिर्क की सज़ा का जिक्र आया। सबसे पहला नुक्ता तशरीह में हमारे सामने है, अल्लाह ताला का हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ात में हुलूल करने के अक़ीदे की ज़ोरदार नफ़ी। क्या मतलब हुलूल? ये बड़ा भोंडा अक़ीदा ईसाइयत में एक गिरोह में कि अल्लाह ही ने ईसा की शक्ल इख्तियार कर ली। इंग्लिश में कहते हैं गॉड इनकारनेशन, खुदा किसी इंसानी शक्ल में आ गए। अस्तग़फिरुल्लाह। ये और मज़ाहिब में भी है, फ़लसफ़ियाना मज़ाहिब में भी एक तसव्वुर बातिल ईसाइयत के भी कुछ गिरोह में है कि खुदा ही ईसा की शक्ल में आ गया। मआज़ल्लाह, इसकी नफ़ी की गई। अल्लाह खालिक है और ईसा अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल हैं। आगे लिखा है, खुद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का बनी इसराइल पर अल्लाह का बंदा होने के इजहार का बयान। क्या कह रहे कि उअबुदुल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि अल्लाह की इबादत करो, रब्बी व रब्बकुम, मेरा भी रब वो है, तुम्हारा रब भी वही है, क्यों खुदा की खुदाई में तुम मुझे शरीक करते हो। इस बात की नफ़ी फरमाई किसने? ईसा अलैहिस्सलाम ने। आगे लिखा है, मुशरिक के लिए जन्नत हराम है और उसका ठिकाना दोज़ख है। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, ए अल्लाह हम सबको आग के अज़ाब से बचा लीजिए। मुशरिकीन का ठिकाना जहन्नम में। आखिरी नुक्ता इस आयत की तशरीह में लिखा गया, शिर्क करने वालों के लिए दोज़ख में कोई मददगार न होगा, कोई मदद उनको नहीं मिल सकेगी। मुशरिकीन का ठिकाना जहन्नम में। अल्लाह शिर्क की हर किस्म से हम सब की हिफाजत फरमाए। नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह ज़ेर मुताला आयात का तर्जुमा और तशरीह भी मुकम्मल हुआ। अब वक्त है हमारे नौजवान साथियों के सवालात का। आइयों से दरियाफ़्त करते हैं कि हम हमसे क्या मालूम करना चाहते हैं। जी बेटा, अभी पहला सवाल क्या है? जी, मेरा सवाल ये है, जैसे आयत नंबर 70 में ज़िक्र आया कि बनी इसराइल ने ख्वाहिशात नफ्स को शरीयत पर मुकद्दम कर दिया था, तो आज हम शरीयत को ख्वाहिशात नफ्स पर किस तरह मुकद्दम रख सकते हैं? माशाअल्लाह, बड़ी सादगी से बड़ा गहरा सवाल कर लिया कि उन्होंने ख्वाहिशात नफ्स को मुकद्दम कर दिया शरीयत पर। हम शरीयत को मुकद्दम कैसे करें ख्वाहिशात नफ्स पर? नाज़रीन किराम, मुकद्दम ज़रा मुश्किल हो सकता है लफ्ज़ हो जाए, कुछ लोगों के लिए ऊपर रखना, तरजीह देना, प्रेफरेंस देना। तो बनी इसराइल ने क्या किया? ख्वाहिशात नफ्स ऊपर, शरीयत नीचे। हमें क्या करना है? शरीयत को ऊपर रखना है और नफ्स की ख्वाहिशात को नीचे। सवाल है कि कैसे करें? सबसे बुनियादी मसला क्या है? सबसे बुनियादी मसला ये है मौत का और कल अल्लाह के सामने पेशी का जितना यकीन होगा उतना शरीयत पर अमल होगा। नाज़रीन किराम, ये दो चार की तरह बिल्कुल बात वाज़ेह है, वरना आज हम मुसलमानों में भी आप देख लीजिए, किसको मालूम नहीं कि नमाज फ़र्ज़ है, किसको मालूम नहीं कि रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, किसको मालूम नहीं कि झूठ बोलना गलत है, किसको मालूम नहीं कि माँ बाप का दिल दुखाना गलत है। सबको तो मालूम है, ये बुनियादी तालीमात दीन की सबको मालूम है। उसके बावजूद क्या इसकी खिलाफ वर्जी होती है ना? तो क्या इल्म की कमी है? नहीं, इल्म तो है मगर यकीन की कमी है, ईमान की कमी है, कल की पेशी उसका एहसास नहीं, मौत के बाद की ज़िंदगी उसका इदराक नहीं है। तो जितना ईमान पर मेहनत, और कुरान क्या है? कुरान की हर सफ़े पे जन्नत और जहन्नम का जिक्र या मौत का जिक्र, क़यामत का जिक्र किसी न किसी अंदाज से मिलेगा। और एक बंदा जो कुरान मुस्तकिल पढ़ता रहे, बार बार हर दूसरे सफ़े पर आपको देखिए मिलेगा
جنت کا ذکر، جہنم کا ذکر، کل کے پیشی کا ذکر، حساب کتاب کا بیان، نام اعمال کا بیان، جتنا یہ یقین بڑھتا جائے گا اتنا خواہشات نفسانی نیچے ہوتی چلی جائیں گی اور شریعت کے تقاضے اوپر آتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جی اویس صاحب کا سوال۔ پہلی آیت میں آخرت کے بعد عمل صالح کا ذکر آیا ہے، تو یہ آخرت پر ایمان اور عمل صالح کے ربط کو بیان کر دیجئے۔ ماشاءاللہ، بڑا عمدہ سوال ہے، اور پچھلے ہی سوال کے تسلسل میں شریعت مقدم کب ہوگی؟ جب آخرت پر ایمان مضبوط ہوگا۔ آپ نے سوال ایک اور انداز سے پوز کیا کہ پہلی ہی آیت میں ایمان کے بعد اور آخرت پر ایمان کے بعد عمل صالح کا ذکر آیا، تو ربط کیا بنتا ہے؟ ربط یہی بنتا ہے کہ اگر آخرت پر یقین نہیں ہوگا تو عمل پر قدم بڑھ نہیں سکیں گے، عمل کے بارے میں قدم آگے بڑھ نہیں سکیں گے۔ تو ہمارے عقائد تو بہت سارے ہیں، توحید بھی، رسالت بھی، آخرت بھی، تقدیر بھی، لیکن ہمارے عمل پر جو عقیدہ سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے وہ آخرت کا عقیدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں بار بار ابھی ذکر ہوا نا، ہر صفحہ آپ کو کوئی نہ کوئی انداز موت کا، پیشی کا، حساب کتاب کا، جنت و جہنم کا ملے گا۔ تو جتنا فکر آخرت بڑھتی چلی جائے گی اتنا عمل صالح بڑھتا چلا جائے گا اور گناہوں میں کمی واقع ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ جی عقیل، آپ کا سوال کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 72 میں مشرکین کا جو ان کا انجام بیان کیا گیا کہ جنت ان پہ حرام ہے اور دوزخ ان کا ٹھکانہ ہے، تو کیا شرک کرنے کے بعد توبہ کی کوئی گنجائش باقی رہتی ہے؟ بہت اہم سوال ہے، بہت اہم سوال ہے، اور دنیا بھر میں ہمارے پروگرام الحمدللہ دیکھا جاتا ہے، تو بہت سے دیگر مذاہب کے ماننے والے بھی پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں یقیناً۔ تو خوشخبری اب یہ سناتے ہیں قرآن کی روشنی میں کہ توبہ کر لینے سے تو اللہ ہر گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، مگر توبہ کیسی توبہ ہو؟ سچی توبہ، اور آج ہو جائے۔ موت کے وقت کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اور کل قیامت میں کوئی توبہ کرنا چاہے گا بھی تو توبہ کا موقع نہیں ہوگا، لیکن آج کوئی سچی توبہ کر لے، برسوں کا ہی شرک کیوں نہ ہو، آج اگر وہ سچی توبہ کر لے اور سچی توبہ میں اپنے عمل کا درست کرنا بھی شامل، تو آج بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دینے پر اس کو قادر ہیں۔ باقی کوئی غیر مسلم ہو، ہمارا بھائی بہن جو اسلام قبول کر لے، تو حدیث میں آتا ہے کہ اسلام قبول کر لینے سے اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور قرآن ایک اور بات بتاتا ہے، جو سچی توبہ لے کر آئے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے، صرف معاف ہی نہیں فرما دیتے، سچی توبہ پر پچھلے گناہوں کو اللہ نیکیوں میں بھی تبدیل فرما دیں گے۔ تو توبہ آج کرنی ہے، ابھی کرنی ہے۔ سچی توبہ کے ساتھ تو شرک بھی معاف ہو سکتا ہے، لیکن موت کے وقت کی توبہ اور کل قیامت کے دن کی توبہ اس سے معافی نہیں ہو سکتی۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سوالات اور ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ پروگرام کے آخری لمحات ہیں، چند مختصر سیگمنٹس پیش خدمت۔ سب سے پہلے قرآنی معلومات، اور اس حوالے سے روزانہ ایک نقطہ قرآن کے تعلق سے پیش کرتے ہیں۔ آج کا نقطہ اسکرین پر آپ کے سامنے موجود، قرآن کریم کا نزول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حجاز کے علاقے میں ہوا۔ پہلے آیا تھا قلب مبارک پر ہوا، رمضان میں ہوا، قدر کی رات میں ہوا۔ اب سوال ہے کہاں ہوا نازل؟ قرآن حجاز کے علاقے میں۔ حجاز کے علاقہ ہے مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ، طائف، یہ تین معروف شہر ہیں، مکہ، مدینہ، طائف، اور اطراف کے علاقے، یہ علاقہ کہلاتا ہے حجاز، اور اسی علاقے میں قرآن نازل ہوا۔ کوئی ایکسیپشن ہے؟ دو آیتوں کا ایکسیپشن ہے، کون سا؟ سورۃ البقرہ کی آخری ماشاءاللہ، سورۃ البقرہ کی آخری جو دو آیات ہیں وہ معراج کی شب آسمانوں پر اللہ کے رسول علیہ السلام کو عطا ہوئیں، باقی پورا قرآن زمین پر کس علاقے میں عطا ہوا؟ حجاز کے علاقے میں، ٹھیک ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد حاصل مطالعہ کا سیگمنٹ ہے۔ کیا ہوتا ہے بھائی حاصل مطالعہ میں؟ جو گفتگو ہم پڑھ کے آ چکے ہیں اس کا ریکیپ یا ریوائنڈ۔ ماشاءاللہ، جو گفتگو ہم کر چکے ہیں تشریح کے ذیل میں اس کا ایک ہم ریکیپ لے رہے ہوتے ہیں، یا ایک راؤنڈ اپ اس کا لے رہے ہوتے ہیں، بالکل صحیح۔ حاصل مطالعہ میں تین باتیں۔ نمبر ایک، 4 گروہوں کو ایمان و عمل صالح کی ترغیب، اہل ایمان، یہود، نصارہ اور صابئین۔ گروہ میں ہونے سے نجات نہیں ملے گی، ایمان اور ایمان کے تقاضوں پر عمل۔ اور ایمان کون سا ایمان؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول ماننا۔ دوسرا نقطہ، کفار حسب خواہش شریعت چاہتے ہیں، جبکہ ہمیں خواہشات کو نیچے رکھنا ہے اور شریعت کو مقدم رکھنا ہے، بقول آپ کے اوپر رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تیسری بات حاصل مطالعہ میں، نصارہ کے گمراہ کن تصورات کا رد، وہ جو شرکی عقائد تھے ان کا رد کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، حاصل مطالعہ کے بعد جائزہ، جائزے میں ہم لیتے ہیں جائزہ۔ جائزے کے سیگمنٹ میں کیا لیتے ہیں؟ جائزہ۔ 3 سوالات اپنے اندر جھانک کر جواب تلاش کرتے ہیں۔ پہلا سوال، کیا ہمیں آخرت کی نجات کی فکر لاحق رہتی ہے؟ ناظرین کرام، آخرت کے بارے میں کافی سوالات بھی آ گئے، تفصیل میں نہیں جا رہے،
کیا واقعی ہمیں کل کی فکر ہے کہ نہیں؟ آج غور کرنا چاہیے۔ دوسرا سوال، کیا ہم ایمان کے ساتھ نیک اعمال بھی انجام دیتے ہیں؟ خالی اقرار تو کافی نہیں نا ایمان کا، ایمان کا اظہار کہاں ہوگا؟ عمل میں، عمل سے معلوم ہوگا پیچھے ایمان کتنا مضبوط ہے۔ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس کو 5 وقتہ نماز کے لیے مسجد جاتے ہوئے دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دو، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہم ایمان کے ساتھ نیک اعمال بھی انجام دیتے؟ آخری سوال جائزے کے طور پر ہے، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہی کی تیاری کر رہے ہیں؟ یہ وہی بات آخرت کے حوالے سے کہ کل کی پیشی ہمیں یاد ہے کہ نہیں؟ آج ابھی اس وقت ہمیں موت آ جائے، کیا ہم جانے کو تیار ہیں یا نہیں؟ آپ اپنے آپ سے پوچھئے، میں اپنے آپ سے سوال کر لیتا ہوں۔ ناظرین کرام، آخری 2 باتیں، 2 سوالات، ایک گزشتہ اور ایک آج کا سوال۔ گزشتہ سوال کا جواب، پچھلا سوال ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا، اے ایمان والو خرچ کرو ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم کماؤ۔ یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ سورۃ البقرہ کی آخری آیات میں تلاش کرنے کو کہا گیا تھا۔ درست جواب ہے البقرہ آیت نمبر 267 267، اے ایمان والو خرچ کرو ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم کماؤ۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو حلال سے، مال حرام سے دیا ہوا صدقہ خیرات قبول نہیں ہوتا۔ ناظرین کرام، یہ نہیں کہ ایک طرف گویوں کی کمائی ہے، ایک طرف سود خوری کی کمائی ہے، ایک طرف بے حیائی پھیلا کر کمائی ہے اور چوری اور ڈاکے کی کمائی ہے اور ہم توقع رکھیں کہ اس سے صدقہ دیں گے ثواب ملے گا، نہیں ملے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی روایت، مال حرام سے دیا ہوا صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ آج کا سوال نوٹ کیجئے گا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سود میں سے جو رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ آیت کے شروع میں بھی ایمان، آیت کے آخر میں بھی ایمان۔ دوبارہ نوٹ کیجئے گا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سود میں سے جو رہ گیا اسے چھوڑ دو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہی میں تلاش کیجئے گا، بڑی آسانی سے جواب آپ کو مل جائے گا، جو اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوتا ہے۔ آپ تمام ساتھیوں کو بہت شکریہ، اللہ آپ کے علم میں اور عمل میں اور اخلاص میں اضافہ عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہمارے ان ساتھیوں کو، ہمارے تمام ساتھیوں کو، ہمارے قاضی صاحب کو اور ہماری پوری ٹیم کو اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب با صفا کو